کوئی ایسی بڑی غلطیاں بتا دیں جو ہم لوگ قربانی کے دوران کرتے ہیں جن سے ہماری قربانی، ہم پیسہ تو ضائع کرتے ہیں ساری چیز، لیکن قربانی ضائع ہوتی ہے۔ اچھا ویسے کوئی بات چلی تھی، چلے بتا دیں، کالعدم قرار دیا جا چکا کوئی پارٹی دوسری پارٹی کو کالعدم قرار نہیں دے سکتی۔ جس طرح ایک کلاس میں 2 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کو اسکول سے خارج نہیں ہے۔ کر آپ نے کہا کہ 5 سال میں یہ پارٹی تیسرے نمبر پر پہنچی ہے، پاکستان کی بات کی ہے، جی اور کشمیر میں اگر آپ یہ نمبر لگائیں تو آپ کو کیا انداز؟ مجھے اور تمام لوگوں کو بتا دیں ایک اتھینٹک چیز کہ سعد رضوی کو گرفتار کیوں؟ جی ہاں، سعد رضوی صاحب کو سر اس لیے گرفتار کیا گیا کہ چونکہ گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ 10 جولائی کو ان کی رہائی کا عدالت نے حکم دے دیا، اس کے باوجود صرف ڈر سے کہ اگر وہ باہر آ جائیں گے تو لوگوں کا سمندر اس قدر ہوگا، لوگوں کی تعداد اس قدر باہر نکلے گی، ہو سکتا ہے نقشہ بدل جائے۔ اس ڈر کے مارے پی ٹی آئی والوں نے ابھی تک ان کو رہا نہیں۔ آپ کی پارٹی کا منشور کیا؟ یہ ہماری پارٹی کا 20 نکاتی منشور ہے جو موجود ہے۔ یہ چونکہ نعرہ اور منشور ہے کہ پہلے اسلام پھر پاکستان پھر عوام، اگر کشمیر میں ہے تو پہلے اسلام پھر یہ ہمارا ملک کشمیر اور اس کے بعد پھر عوام۔ یعنی 1000 خواتین بیٹھی ہیں تو یقیناً ہمیں یقین ہے کہ 900 تو پردہ کریں گی، 100 شاید نہ کریں۔ آپ سیاست میں کیوں آئے؟ جی جی بالکل، میں دین کی خدمت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، میں تو کیا میری جان، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میرے دوست، میرے باپ، میرا تن من دم۔ اگر میں آپ کے بارے میں یا آپ کی پارٹی کے بارے میں پوچھوں تو کیا کسی سے اطاعت کا؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، چونکہ یہ روز رولا پڑا ہوا ہے۔ آپ اس خبر کو زیادہ اچھا کر کے بار بار ریپیٹ کر کے یہ آخری سوال کو نشر کیجیے گا تاکہ سب کو چلے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکشن پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان کاشف احمد اوان۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اشرف علی اشرف صاحب، تحریک لبیک سے حلقہ 5 کھاوڑا سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کی الیکشن کے حوالے سے جو کمپین ہے کافی زبردست چل رہی ہے، اور اس کو کمپین کو آگے یہ لے کر جا رہے ہیں۔ فیصلہ تو 25 جولائی کو ہوگا، لیکن اس سے پہلے ان کے کیا کچھ نظریات ہیں، کیا کچھ ان کے سیاسی ویوز ہیں، یا پھر یہ عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ سیاست میں ہار جیت تو دونوں چیزیں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، تو ان سے آج ہم جانیں گے کہ جیت کی صورت میں اور ہار کی صورت میں، دونوں صورتوں میں وہ عوام کی خدمت کس طرح سے کریں گے، اور اس کے علاوہ عید کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت ان سے بات چیت کریں گے لیکن محدود وقت کے اندر۔ تو جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک، اور پھر آپ کے حال وال بھی۔ جی خیر مبارک، اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو، اور تمام سننے والوں کو بھی ہماری طرف سے عید مبارک ہو، قربانی مبارک ہو، اور دیگر جو اچھے اعمال نے دوران عید آج کیے نا، اللہ تعالیٰ ان کے قبول فرمائے اور ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی اچھا، یہاں پہ بات آتی ہے تھوڑی بہت، عید کے حوالے سے بات چلی ہے تو میرے ذہن میں آیا، تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لیا جائے۔ اچھا، کچھ لوگ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، کچھ لوگ عید الضحیٰ کہتے ہیں، تو مختلف الفاظ ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایک لفظ بتا دیں جو اتھینٹک کو لوگ استعمال کریں۔ جی، اس میں یہ ہے کہ چونکہ جو عید الاضحیٰ یہ لفظ ہے نا، چونکہ یہ عربی کا لفظ ہے، تو عربی میں جو اردو میں زواد ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں ضواد پڑھا جاتا ہے عربی لغت میں اور قرآن کی زبان میں، اس لیے ہم عربی میں اس کو ضواد پڑھتے ہیں تو کہیں گے عید الاضحیٰ، اور اگر کوئی عربی نہ جانتا ہو تو عید الاضحیٰ ہی کہہ دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر ویسے آج بہت سارے لوگ قربانی کر بھی چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ کل قربانی کریں گے، کچھ پرسوں قربانی کریں گے، 3 دن تک یہ سلسلہ آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہمارے ہاں قربانی تو ہوتی ہے، بہت سارے لوگ بہت سی غلطیاں بھی کرتے ہیں جس سے قربانی ضائع جاتی ہے۔ خیر، گفتگو جو ہماری ہے وہ سیاسی حوالے سے ہے، لیکن جو موقع ہے وہ اس طرح کا ہے، تو اس حوالے سے بھی سوال تھوڑا بنتا ہے۔ تو مجھے بتا دیں کہ کون سی 2-3 غلطیاں، کوئی ایسی بڑی غلطیاں بتا دیں جو ہم لوگ قربانی کے دوران کرتے ہیں جن سے ہماری قربانی، ہم پیسہ تو ضائع کرتے ہیں ساری چیز، لیکن قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ جی، اس میں سب سے مین جو غلطی ہو رہی ہے نا، بڑی غلطی، وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہیں، تو جب کسی عمل میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، تو ظاہر ہے وہ عمل چونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے تو پھر وہ مسترد ہو جاتا ہے، ریجیکٹ ہو جاتا ہے، قابل قبول نہیں ہوتا، اس کا پھر ثواب نہیں ملتا۔ دوسرا، اکثر یہ کرتے ہیں کہ جب وہ قربانی کا جانور لیتے ہیں نا، تو بعض اوقات اس میں یعنی احتیاط نہیں برتتے، دیکھا دیکھی دوسرے نے یہ لیا میں بھی کروں، تو اس میں بعض اوقات وہ جانوروں میں بھی ایسی خامیاں پائی جاتی ہیں
جو بیچنے والے بعض اوقات چھپا دیتے ہیں اور بعد میں کہیں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، تو یا قربانی کر کے پوچھتے ہیں یا لیٹ جا کے پوچھتے ہیں کہ جب متبادل جانور، اس طرح بھی بعض اوقات قربانی ان کی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ دو بڑی غلطیاں زیادہ طور سب سے عام ہے، یہ نمود و نمائش جو کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات انٹرینڈ لوگ جیسے شہروں میں ہوتے ہیں، دیہاتوں میں تو لوگ کچھ ماہر ہوتے ہیں چونکہ خود سارے جانور لوگ ذبح کرتے ہیں، کچھ انٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں جو ذبح کرنے میں شریعت کے جو طریقہ ہے ذبح کا اس کا خیال نہیں رکھتے اور غلط کٹ کر دیتے ہیں جگہ سے ہٹ کے، یا پھر وہ رگیں کم یا زیادہ کرتے ہیں تو بعض اوقات مکروہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات قربانی ذبح ہی ٹھیک نہیں ہوتی، اس طرح کی اکثر۔ اچھا یہ بتا دیں ایک جو کریٹیکل بات ہے کہ ذبح کرتے وقت کن کن چیزوں کی احتیاط ضروری ہوتی ہے؟ اس کی لمبی ساری تفصیل ہے، لیکن 4 رگیں جو ہوتی ہیں نا مین، وہ کٹنی چاہیے اور اس میں تکبیر جو ہے وہ ضروری ہے، اور پھر جس کی نیت سے ہم قربانی کر رہے ہیں نا، تو چونکہ قربانی چونکہ واجب ہے تو پتہ اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو وہ پاس نہیں ہے تو کم از کم اس سے ہم نے اجازت لی ہو اور اسے پتہ ہو کہ میری جگہ قربانی، اس کو بتائے بنا یا اس کی نیت کوئی اور کی ہو، یعنی قربانی کی نہ اور قربانی میں وہ شامل ہو، تو بھی بعض اوقات قربانی جو ہوتی ہے وہ اکثر ضائع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چلیں اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف جو ہمارا سیاست کا موضوع ہے۔ پہلی بار تحریک لبیک آزاد کشمیر کے الیکشنز میں حصہ لے رہی ہے اور اب پاکستان میں اس کو کالعدم بھی قرار دیا جا چکا ہے، ایسا ہی ہے؟ اچھا ویسے کوئی بات چلی تھی چلے بتا دیں، کالعدم قرار دیا جا چکا ہے یا نہیں؟ جی، اس میں یہ ہے نا کہ یہ پی ٹی آئی والے بار بار چونکہ انہیں ہمارے سارے کام چبھ رہے ہیں، ان کے کام ایسے ہیں کہ جو ہمارے خیال میں شریعت کے منافی جا رہے ہیں، تو فرانس کو ناراض وہ کرنا نہیں چاہتے، حضور کی توہین برداشت کر رہے ہیں استغفر اللہ، لیکن فرانس والوں کو نکالنا یا ان کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے پھر فرانس والوں کا اور یہودی لابی کا تمام کا گورنمنٹ پہ پریشر ہے کہ اگر آپ نے تحریک لبیک کو بین نہ کیا، اسے کالعدم قرار نہ دیا تو آپ کے یہ قرضے، یہ جو آپ کے سارا کچھ وہ سہولیات دے رہے ہیں اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اور پھر ان سے لیتے ہیں تو بدلے میں دیتے ہیں، اس لیے وہ سارا بند ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ تحریک لبیک کی تمام جو قائدین ہیں بڑے بڑے ان کو گرفتار کر لیا جائے، اسے کالعدم کا شور کر کے اسے پیچھے کیا جائے، جبکہ یہ آپ نے میرے خیال میں تعطری نہیں پڑھی، بتا دیا گیا، میرے پاس ابھی ہے لیکن شاید نکالنے میں دیر لگے گی، تو باقاعدہ یہ تحریک کالعدم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کوئی پارٹی دوسری پارٹی کو کالعدم قرار نہیں دے سکتی۔ جس طرح ایک کلاس میں 2 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کو اسکول سے خارج نہیں کر سکتا، اسے کوئی اور اس طرح کے کام جو ٹیچر کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہم بھی ایک پارٹی ہیں، رجسٹرڈ پارٹی ہیں، باقاعدہ اسمبلی میں ممبرز موجود ہیں، اور تیسری بڑی پارٹی 5 سال میں پہنچی ہے، باقی پارٹیاں 50 سال میں جہاں پہنچی یہ 5 سال میں اس سے آگے نکل چکی ہے، تو یہ سارا روب، یہ دبدبا، یہ سارا کچھ بوکھلاٹ کا وہ شکار ہیں، تو مختلف اس طرح کی سازشیں پروپیگنڈے کر کے کرنا چاہتے ہیں۔ پارٹی کو کالعدم نہیں قرار دے سکتی، یہاں تک کہ عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج کہہ دیا ہے کہ اگر عدالت کو حکم جاری کرتی ہے پھر ہم نظر ثانی کریں گے، کسی پارٹی کے کہنے پہ کوئی پارٹی کالعدم قرار نہیں دی جا سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ 5 سال میں یہ پارٹی تیسرے نمبر پر پہنچی ہے، پاکستان کی بات کی ہے، اور کشمیر میں اگر آپ یہ نمبر لگائیں تو آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے؟ چونکہ ابھی الیکشن تو نہیں ہوئے تو ہم کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ کتنے ووٹ لے گی کیا ہوگی، لیکن آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس کی آپ پاور کا اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ کشمیر کی تاریخ میں، آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کوئی پارٹی پہلی ہی بار آئی، اور جتنے آزاد کشمیر کے حلقہ ہیں تمام حلقہ جات میں تمام کینڈیڈیٹ، ہر حلقے میں ہمارا کینڈیڈیٹ موجود ہے، اگر آپ کر لیں 3,000 ہی ووٹ وہ لے لیتے ہیں تو 46 ضرب 3 کریں کتنے ووٹ بنیں گے؟ 2,000 ہی، تو پہلی بار آتے ہی اتنے اس کے انشاءاللہ ووٹ بینک بنے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت، اور پھر دوسری یہ بات کہ سعد رضوی صاحب کو 10 جولائی کو ان کی رہائی کا عدالت نے حکم دے دیا، اس کے باوجود صرف ڈر سے کہ اگر وہ باہر آ جائیں گے تو لوگوں کا سمندر اس قدر ہوگا، لوگوں کی تعداد اس قدر باہر نکلے گی، ہو سکتا ہے نقشہ بدل جائے، اس ڈر کے ہمارے پی ٹی آئی والوں نے ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا۔ مجھے اور تمام لوگوں کو بتا دیں ایک اتھینٹک چیز کہ سعد رضوی کو گرفتار کیوں کیا؟ جی ہاں، سعد رضوی صاحب کو سر اس لیے گرفتار کیا گیا کہ چونکہ گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ معاہدہ تھا، اور آپ سب نے اور دنیا نے ٹی وی پہ دیکھا، چونکہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 20 رمضان میں جو اپریل تھی غالباً، تو 20 اپریل کو یعنی ہم معاہدہ تھا کہ ہم باقاعدہ اپنا وہ وعدہ پورا کریں گے، اور وعدہ اس طرح پورا کریں گے کہ باقاعدہ ہم جو فیصلہ کریں گے اور اس سفیر کو ملک بدر کریں گے، اپنا سفیر بلا لیں گے۔ ابھی 8-10 دن رہتے تھے تو بار بار ہمارے چونکہ شورا کے ممبران اور اس طرح سعد رضوی صاحب اور دیگر جو ہمارے قائدین ہیں وہ اعلان کر رہے تھے کہ 20 تاریخ کی
رات 12 بجے تک گورنمنٹ کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے. روز وعدہ دلاتے تھے کہ آج 2 دن رہ گئے، آج 8 دن باقی رہ گئے، 10 دن باقی، اس طرح مسلسل یہ خبر چلتی تھی. تو ابھی وہ جنازے میں گئے تھے، ایک نماز جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے تھے، تو ابھی 8-9 دن معاہدے کو وعدے کو رہتے تھے کہ پہلے انہوں نے اس ڈر کے مارے کہ یہ جب ڈیٹ آ جائے گی تو ظاہر یہ کال کریں گے تو ملک فوراً بند ہو جائے گا اور ہماری بدنامی ہوگی. گورنمنٹ والوں نے سوچا، اور پھر سارے ان کی جتنی حمایت دے کے تو ظاہر حکومت کی ظاہر بدنامی بھی ہوگی، اس لیے انہوں نے قبل از وقت ان کو گرفتار کیا. نہ ان کو صرف گرفتار کیا بلکہ 200-300 ہمارے بڑے بڑے قائدین ابھی تک گرفتار ہیں. اچھا، اگر بات کریں آزاد کشمیر کی، تو آزاد کشمیر کا الیکشن جاری جس میں آپ لوگ حصہ لے رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی کا منشور کیا؟ یہ ہماری پارٹی کا 20 نکاتی منشور ہے جو موجود ہے، تو اس کی ذرا چیدہ کچھ بتا دیں جو عوام کے لیے بہتر ہو. عوام کے لیے یہ ہے، ہمارا یہ چونکہ نعرہ اور منشور ہے کہ پہلے اسلام پھر پاکستان پھر عوام. اگر کشمیر میں ہے تو پہلے اسلام پھر ہی ہمارا ملک کشمیر اور اس کے بعد پھر عوام. یعنی پہلے ہم نے دین کو مضبوط کرنا ہے، دین آگے ہوگا، دین تخت پہ آئے گا تو سارے لوگوں کے مسائل دین کے مطابق جگہ ہوں گے. چونکہ دین کے علاوہ کائنات میں اور کوئی مذہب مسلک کوئی ایسا آئین نہیں ہو سکتا کہ جو تمام کائنات کے تمام انسانوں کی صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکے اور ان کے مسائل کا حل پیش کر سکے. کیونکہ یہ رب کا بنا ہوا قانون ہے، باقی جو آئین قانون ہے باقی پارٹیوں نے بنائے وہ انہوں نے اپنی سوچ سے بنائے ہیں. تو اس لیے پھر یہ واحد اسلام ہے کہ جو اللہ کا پسند، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو دین تخت پہ آئے گا تو ہر بندے کا مسئلہ اس کی دہلیز پہ حل ہوگا. اس لیے ہمارا یہ نعرہ ہے کہ پہلے اسلام پھر وہ جو ملک ہے ہمارا پاکستان یا کشمیر اور اس کے بعد پھر عوام. تو جب ہم دین پہ آ جائیں گے ملک ترقی کرے گا، سود ختم ہو جائے گا، قرضوں کے بوجھ سے ہم نکل آئیں گے، زمین اپنے خزانے نازل کرے گی، وقت پہ بارش ہوگی. ان سارے نظام اس لیے معطل ہیں کہ ہم دین سے دور ہوئے ہیں. اور اللہ کا فرمان ہے کہ جب بندہ اللہ کو بلا دیتا ہے تو اللہ بھی اس کو بلا دیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نام کلمے کے نام پہ پاکستان بنا، اس میں ہو کیا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کس طرح بے حیائی کہاں پہ پہنچ چکی ہے، دیگر سود کا کیا نظام ہے. یعنی ہر لحاظ سے ہم بالکل وہ جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بالکل اس سے ہٹ چکے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے دین کا نفاذ ہو، دین آئے. پھر دین جب آ جائے گا تو سارے مسائل ہمارے مولا کے کرم سے حل ہوں گے، کیونکہ دین ہی کے اندر ان کا حل موجود ہے. اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لوگ دین سے کتنے دور جا چکے ہیں. آپ آبزرو بھی کرتے ہیں، آپ الیکشن کمپین پہ بھی جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں کتنا وقت لگائیں گے کہ ہمیں دین سیکھنا چاہیے اور پھر اس دنیا؟ جی، اس میں حضرت یہ ہے کہ اگر یہ میڈیا آزاد ہو، اور آپ دیکھتے ہیں نا سب سے اہم کردار میڈیا ادا کر رہا ہے. چونکہ ہماری کوئی خبر بالکل، اگر ہم اس واٹس ایپ پہ بھی طریق لبیک کا کوئی خبر لگاتے ہیں، کوئی کومنٹس کرتے ہیں، کوئی آئی ڈی وغیرہ پہ کوئی اس طرح کی پکچر ڈالتے ہیں تو 1 مہینے کے لیے ہماری آئی ڈی بند ہو جاتی ہے. بتائیے کسی دنیا میں کوئی جمہوریت ایسی؟ اور باقی اگر کوئی کتا بھی مر جاتا ہے تو گھنٹہ گھنٹہ میڈیا والے اسے دکھاتے ہیں. کرکٹ میچ ہوتا ہے 5 روزہ 5 دن اسے دکھاتے ہیں. یعنی کوئی بھی دنیا کا پروگرام ہو، چاہے وہ اس میں کتنا ہی گناہ کیوں نہ ہو، ٹی وی پہ کتنے پروگرام دکھائے جاتے ہیں جو سارے بالکل بے حیائی کی آخری انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں، مگر وہ گھنٹوں ہفتوں مہینوں دکھائے جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارے دین کا یا ہم اسلام کی کوئی بات کریں تو ہمارے اس پہ پابندی ہوتی ہے، خصوصاً طریق لبیک اس کو دکھایا نہیں جاتا کہ انگریز ناراض ہو جائیں گے، باہر والے ناراض ہو جائیں گے. تو اس لیے اگر یہ میڈیا آزاد ہو کے صحیح طریقے سے کمپین کرے، حق سچ کو بات کو بیان کرے، اور علماء کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ ٹیبل ٹاک کر سکیں، سامنے بیٹھ کے میڈیا پہ تو بات کر سکیں، تو یقین مانیں بڑے سے بڑے فلاسفر، بڑے سے بڑے ان کے سامنے دم بخود ہو کر رہ جائیں. کیونکہ قرآن کی آیات اور حدیث جب پڑھی جائیں تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ جواب دے سکے. چونکہ وہ قرآن و سنت سے اگر یہ کیا جائے تو آپ دیکھیں جس طرح یہ ذرا میڈیا نے یہ ایک بات شو کر دی کہ یہ فلاں شیمپو بڑا اچھا ہے، تو دیکھیں عورتیں اور مرد اس کو لیتے ہیں. یہ کھیل اتنی عام ہے، یہ ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے تبھی مشتہر ہوتے لوگ اس طرح مڑتے ہیں نا. تو اگر اس طرح دین کے کام اور دین کے پروگرام بھی صحیح معنوں میں دکھائے جائیں تو ظاہر ہے ہزاروں میں سے پھر اگر یعنی 1000 خواتین بیٹھی ہیں تو یقیناً ہمیں یقین ہے کہ 900 تو پردہ کریں گی، 100 شاید نہ کریں. اس طرح سب کے اندر حیا آ جائے گا، پردہ آ جائے گا، اسلام آ جائے گا، نماز کی اہمیت ہوگی، لوگوں کو بلایا جائے گا. اس طرح کے قانون نافذ ہو جائیں کہ جو نماز نہ پڑھے تھوڑی سختی بھی کی جائے. گورنمنٹ جس طرح اپنی اب دیکھتے ہیں نا کسی آپ اسمبلی میں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اسمبلی میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس کو پلیٹیں ماری جاتی ہیں، جوتیاں ماری جاتی ہیں، اور اگر ان کے لیڈر کی آپ خلاف بات کریں تو واک آؤٹ کرتے ہیں. حضور کی ناموس کے خلاف بات ہو تو بالکل اس طرح چپ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دوسرا ناراض نہ ہو جائے. تو یہ سارا کردار اگر میڈیا ادا کرے تو ہمیں یقین ہے کہ بہت جلدی اور فاسٹلی جو اسلام پھیلتا چلا جائے گا، آگے بڑھے گا. علماء بھی کردار ادا کرے اور میڈیا ادا کرے اور گورنمنٹ خصوصاً کردار ادا کرے، چونکہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی
گورنمنٹ ہے تو اس سے کرتا امید ہے، لیکن جس طرح چل رہا ہے اگر ایسے دبا کے رکھیں گے پھر بھی اسلام اپنی ایک طاقت رکھتا ہے، دین کے اندر ایک طاقت ہے جسے کوئی کائنات کا مائی کا لال دبا نہیں سکتا، جتنا دبائیں گے اتنا اوپر، دیکھیں ہماری تحریک کو جتنا دبا رہے ہیں اتنی اوپرتی جا رہی ہے جی۔ اور آپ نے دیکھا کہ معذور شخص جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں تو وہ کام کر کے آگے جو ٹانگوں والے نہ کر سکے۔ 2.25 کروڑ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ کے دکھا دیا کیسے لوگوں سے لوگوں کو کتنی محبت بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کے پارٹی کے سب بات ہو گئی، اب اگر بات کریں آپ کی ذات کی، آپ سیاست میں کیوں آئے؟ جی تو میں تقریباً 89 میں 1989 میں یعنی اپنے پڑھنے کے بعد کچھ تعلیم جو میں نے حاصل کی وہ کر کے نا تو اپنے گاؤں آیا یہاں پہ، تو میں نے ابھی مزید تعلیم آگے حاصل کرنی تھی، لیکن یہاں پہ چونکہ کمی تھی تھوڑی، اس میں یہ تو نہیں کہتا کہ مسلمان نہیں تھے یا استغفر اللہ کن میں کمی تھی، سارے صحیح جذبات والے، لیکن ظاہری طور پہ تعلیم کی کمی تھی کافی، دینی دنیاوی دونوں۔ تو میں نے پھر وہ چونکہ تعلیم کا آغاز کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ظاہرہ بہت زیادہ اوگر میں 8-10 جگہوں پہ یک وقت پڑھاتا تھا، 8-10 جگہوں پہ، اور تقریباً 1400-1500 اسٹوڈنٹس دن میں ان کو تعلیم دے مختلف جگہ جا کر گروپ کی صورت میں۔ پھر ساتھ ہی 1-2 سال گزرے تو میں نے دنیاوی تعلیم اسکول وغیرہ کا آغاز کر دیا 94 میں ریگولرلی۔ تو اب میرے پاس کالج ہے، اور گزشتہ 2-3 سال پہلے 700 سے زیادہ تعداد تھی میرے پاس۔ ایسے ہی مسجد میں بھی میرے پاس چونکہ 2-3 شفٹوں میں پڑھاتا ہوں تو 600-700 یعنی 400-500 بچے اب بھی ہیں، لیکن پہلے جب میں 7-8 جگہوں میں پھر کے پڑھاتا تو میرے پاس 1400-1500 کی تعداد تھی۔ اب دیگر میرے ساتھی چونکہ ماشاءاللہ ہر جگہ ہو گئے، تو پہلے اس پورے کھاوڑے میں تقریباً کرج و جوار میں یہ جو غربی ہمارا کھاوڑا ہے اس میں میرے سوا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کام کرے، تو مجھے سب جگہ جانا پڑتا تھا۔ میں نے وہ آغاز کر دیا، اب ہم چلتے گئے تقریباً یہ 32 سال ہونے لگے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اب وہی میں نے آپ کو بات بتائی کہ ظاہر تحریک لبیک پاکستان میں آئی، اور ہمارا یہ کام چونکہ محفلیں جلسے یہ بڑے بڑے پروگرام آپ کی یعنی کہ پاکستان میں بھی ایسے نہیں ہوتے ماشاءاللہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو میرا تو میں نے تو اس لیے نہیں کیے تھے یہ سارا کچھ کہ میں الیکشن لڑوں گا کچھ، لیکن چونکہ علماء کی ذہن میں پاکستان کی حد تک چونکہ کراچی سے جگہ جگہ سے ہمارے پاس علماء نعت خوان پورا حضرات تشریف لاتے ہیں، اور سارے حیران ہو کے جاتے ہیں کہ ان پہاڑوں کی چوٹوں پہ آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے کیسے ہیں، اور یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں، یعنی بڑے بڑے کراچی سے آئے، اور آتے میں آتے ہوئے بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کام کہاں لے جا رہے ہیں، یہاں بندے 2 4 5 8 10 بھی ہوں گے نہیں، لیکن آ کے جب انہوں نے وہ منظر دیکھا تو حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، اتنی تعداد ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیز ان کے ذہن میں تھی، تو اس لیے انہوں نے پھر بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے سامنے ہیں، آپ کی وجہ سے دین کو فائدہ ہوگا اور دین کو سپورٹ ملے گی۔ تو ظاہرہ تحریک والوں کا بھی زور تھا، اور پورے حلقے میں چونکہ ظاہرہ دوست احباب مجھے جانتے بھی ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، میں بھی ان کی کرتا ہوں، اور جب بھی ہم ان کو بلاتے ہیں فوراً ماشاءاللہ ایک ہی کال پہ وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے 76 کے مقام پر میٹنگ کی اس تحریک لبیک کی باڈی بنانے کے لیے، اور تمہاری 9 یونین کونسلز ہیں حلقہ کھاوڑا 5 کی، تو ان تمام یونین کونسل سے ہم نے 3-4 جو عام قسم کے علماء ہیں یا اس طرح کے متحرک کارکنان ہیں انہیں ہم نے دعوت دی کہ وہ آئیں تاکہ ہم یونین کونسل میں ان کو بھیجیں، وہ جائیں، جا کے اپنی اس پوری یونین کونسل کا وزٹ کریں، دورہ کریں، لوگوں سے ملیں، مل کے لوگوں کے ویوز بھی معلوم کریں، ان کی رائے معلوم کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہ کیا طریقہ لبیک کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ کون سا امیدوار الیکشن کے لیے ہم سامنے لائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے 76 کے مقام پر ایک میٹنگ ارینج کی، تو ہم نے تقریباً 45-40 لوگوں کو بلایا تھا، لیکن مولا کا کرم ہوا کہ وہ 100 سے زیادہ لوگ، تقریباً 100 سے زیادہ لوگ وہاں پہ آ گئے۔ تو جب پھر یہ آغاز ہوا تو بجائے اس کے کہ ہم وہ باڈیز بناتے، لوگوں کو بھیجتے، وہ جا کے جائزہ لیتے، تو تمام لوگوں نے بلا مقابلہ ہی مجھے چوز کر لیا کہ ہماری طرف سے آپ ہیں، اور آپ کے سوا ہم کسی بھی متفق نہیں ہیں۔ اور پھر میں چونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا دین کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے، آپ جو کام اس مشن کو آپ آگے بڑھانا نہیں چاہتے، آپ اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں قرب و جوار میں، تو آپ کیا آگے بڑھ کے پورے کھاوڑے میں یہ خدمت سر انجام دینا نہیں چاہتے، کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی آواز اسمبلی کے ذریعے ہوتے ہوئے پوری دنیا کے ایوانوں تک پہنچے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ دین ہی کا کام ہے، تو میں نے پہلے اپنی یہ معذوری ظاہر کی کہ میں کمزور سا ہوں، بیمار سا ہوں، اتنے زیادہ میری ڈیوٹیز ہیں کہ بالکل پہلے ہی نہیں پوری ہو رہی، میں کیسے کروں گا؟ تو پھر جب یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آئی کہ دین کے لیے ہم نے جانا ہے، اور اگر ہم ادھر اندر بیٹھے رہے مسجدوں میں بیٹھ کے کام کرتے اور دین استغفر اللہ دائیں میں اس پہ حملے ہوتے رہے، ہم چپ کے بیٹھے رہیں، تو پھر تمہارا ہم سوچتے ہیں کہ ایمان بھی سلامت نہیں رہتا۔ تو پھر اس لیے میں نے اس بات کا یعنی اعلان کر دیا کہ بالکل میں دین کی خدمت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، میں تو کیا میری جان، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میرے دوست، میرے باپ، میرا تن من دم سب فدا ہے۔ پھر میں میدان میں آ گیا جی۔ اچھا، الیکشن میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، جیت اور ہار، ٹھیک ہے؟
اچھا، جب پارٹی جیت جاتی ہے، جس پارٹی سے آپ امیدوار ہوتے ہیں، تو پھر تو آپ کو عوام کے لیے کام کرنا ہی پڑتے ہیں، لیکن اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا برا حال ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی سپورٹ کریں گے ان کو آپ بعد میں کیسے ڈیل کریں؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تو چونکہ ہمارا کہ نظریہ باقیوں سے مختلف ہے نا، چونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ووٹ کم ہونے سے کوئی ہارتا نہیں ہے. اس لیے نا کہ کربلا میں دیکھیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو یزید کی بھول تھی کہ وہ جیت گیا، لیکن آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ جیتا کون تھا؟ امام حسین جیتے تھے، بظاہر وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ان کا جسم. تو ہم ہی چونکہ حق لے کے آئے ہیں، سچ لے کے آئے ہیں، حق اور سچ کبھی نہ ہارا ہے، نہ ہارتا ہے، نہ ہارے گا، چونکہ دین مچا. تو ووٹ کم زیادہ ہونے سے چونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی شاید ووٹ کم دیں، لیکن ہم چونکہ پہلے سے ہی عوام میں خدمت کر رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات جو تھانے والے، کچہری والے یا بڑے بڑی پنچایتوں میں حل نہیں، اللہ کے کرم سے ہم نے ان کو حل کر دیا، چونکہ دین کے اندر برکت ہے، ہمارا کمال نہیں. اور ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے یہ بھی ہے کہ جو بات ہم کرتے ہیں لوگ دل سے اس کو مانتے ہیں، چونکہ ہم دل سے سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. کوئی مطلب، کوئی لالچ یا خالی سبز باغ دکھانے ہم نہیں آئے. اور پہلے سے چونکہ ہم لوگوں میں موجود تھے، تو بعض لوگ تو ہوتے ہیں کہ پہلے سے موجود نہیں تھے، اوپر سے لا کر اچانک لائے جاتے ہیں. اس کا نام ہے اچانک آ کے وزیر اعظم، صدر یا کوئی پارٹی کا لیڈر آ جاتا ہے جو پہلے سے عوام میں نہیں تھا. اس کو تو جو کچھ جانتا پہچانتا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ فلاپ ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، ہار جائے یا جیسے بھی ہو. جیت کے بھی وہ فلاپ ہو جاتا ہے، اور ہار کے تو ویسے ہی وہ فلاپ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے چونکہ تصور میں ہار کا کنسیپٹ نہیں، اس لیے کہ حق کبھی ہارتا نہیں. جب تک ہم حق پر ہیں ہم کبھی نہیں ہارتے. اور جب اگر ظاہری طور پہ ووٹ اگر ہمارے کم ہوں گے تو اس سے بھی ہمیں، اس کے باوجود ہم کیونکہ پہلے سے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ ہے، تو ہم انشاءاللہ سب کے پاس جائیں گے، جو ان کے معاملات ہوں گے حل کریں گے، مل کے حل کریں گے، شریعت کے مطابق حل کریں گے، ٹھیک ہے، لوگوں سے مدد لیں گے. اور اگر ایوانوں تک بات پہنچی تو وہاں تک ہاں انشاءاللہ وہاں تک بھی جائیں گے. چونکہ دیکھیں نا، اگر چند کچھ لوگوں کے ہمارے ساتھ 10,000 ووٹ ہوتے ہیں، 20,000 ہوتے ہیں، 12,000 ہوتے ہیں، 5,000 ہی اگر ہو جاتے ہیں، تو ذرا 5,000 جس کے پیچھے بندے کھڑے ہیں اس کی پاور تو ہوتی ہے نا. تو وہ اپنے، اگر وہ سچے دوست ہوں اور بندہ بھی جذبہ رکھتا ہو، تو پھر ہمارا تو یہ عقیدہ کہ اگر وہ جذبہ ایک کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے. ہمارے ارادے چونکہ اسی طرح، چونکہ ہم نے یہ سارے کام معاشرے میں لے کے کیے، بالکل کچھ بھی نہیں تھا، کوشش کر کے ہم نے یہاں تک لایا. تو انشاءاللہ آپ تو ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں. ابھی ہم آتے تھے تو اگر آپ دیکھتے تو حیران ہو جاتے، اتنے زیادہ دوست احباب تھے کہ پہلی بار اگر دیکھا جائے تو میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ لوگوں کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملتے ہوتے ہر جگہ سے، یعنی کوئی پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ملتے. تو ہم نے تمام جگہ پولنگ ایجنٹ کا بھی تقریباً اعلان کر دیا. پورے کشمیر میں ہمارے کینڈیڈیٹ بھی سامنے آ گئے. اور جب پولنگ کے کینڈیڈیٹ کی تقرری کے لیے کاغذات اور پھر اس کا جانچ کے لیے اور پھر اس کے جو امتحانات وغیرہ ہوتے ہیں یا جانچ پڑتال کرتے ہیں، تو 196 لوگ شامل تھے. اتنے زیادہ لوگوں نے انہیں کاغذات جمع کرائے تھے. تو انشاءاللہ ہم پہلے بھی میدان میں تھے اور زندگی کے آخری لمحوں تک ہم نے میدان میں ہی رہنا ہے، چونکہ ہم یہ میدان سارے چونکہ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں. تو اسی میدان میں ہم رہتا بھی یہاں تک ہم پہنچے. انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت کے جذبات رکھتے ہیں، کچھ نہ ہوتے بھی کیا ہے. جب کچھ ہوگا تو پھر تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کریں گے، اور ایسا کریں گے کہ صاحب کا سارے ریکارڈ بھی ٹوٹ جائیں گے اور باتیں کرنے والے حیران بھی رہ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک جو آخری سوال ہے میرا آپ سے، کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو پارٹیز آتی ہیں اینڈ پر ان کا اتحاد ہو جاتا ہے کسی نہ کسی بڑی پارٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور بہت سارے آزاد امیدواران اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اتحاد کر بھی رہے ہیں. اگر میں آپ کے بارے میں یا آپ کی پارٹی کے بارے میں پوچھوں تو کیا کسی سے اتحاد کا یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، چونکہ یہ روز رولا پڑا ہوا ہے. آپ اس خبر کو زیادہ اچھا کر کے بار بار ریپیٹ کر کے یہ آخری سوال کو نشر کیجیے گا تاکہ سب کو چلے. ابھی ہم راستے میں آ رہے تو ایک جگہ کچھ ہمارے ساتھی ہیں نا، تو وہ کہہ رہے تھے ہم 50-60 ووٹ انشاءاللہ یہاں سے ہم آپ کو دلائیں گے. تو اس نے بینر وغیرہ ہمارے اور پینر فلیکس وغیرہ لگائے ہوئے تھے. تو کسی نے اس کو کہا جی کہ یہ آپ اتار دیں. انہوں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا. آئے روز یعنی خبر ہوتی ہے کہ ایم سی کے ساتھ کر گئے ہیں، کبھی خبر آئی ہوتی ہے جی کہ پیپل پارٹی کے ساتھ کر گئے ہیں، کبھی اتحاد ہوتا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کر. اس طرح کی خبریں روز چلتی رہتی ہیں. تو پتہ نہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ باقیوں کے بارے میں نہیں ہوتی، ہمارے بارے میں یہ خبریں چلتی ہیں. تو چونکہ ہمارا منشور باقی تمام پارٹیوں سے مختلف ہے، تو ہم تو کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے، البتہ وہ ہمارے ساتھ اتحاد کریں تو الگ بات ہے. چونکہ ہمارا بالکل ابھی اتحاد کا اس طرح کا کوئی بالکل ہمارے سوچ میں، دل و دماغ میں، کہیں ہمارے منشور میں اس کا کہیں کسی آخری کونے میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے. ایک ووٹ ہو، 100 ہوں، 10 ہوں، 50 ہوں، لاکھ ہوں، یعنی کہ اسٹینڈ بائی رہیں گے، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ آخری دم تک، اور جو ہے وہ انشاءاللہ لڑیں گے.
ٹھیک ہے چلیں سر، میری طرف سے آپ کے لیے نیک تمنائیں، نیک خواہشات آپ کی پارٹی کے لیے بھی۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا، کیونکہ آج کل وقت ہر کسی کا بہت امپارٹنٹ ہے، خاص کر ان دنوں میں۔ تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اینڈ پر عوام الناس سے کوئی پیغام دینا؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بڑی ویٹ کی، رابطہ کیا، تشریف لائے، اور چونکہ میٹنگ میں تھے آپ نے بہت ویٹ بھی کی، اپنا وقت دیا۔ تو عوام الناس کے لیے یہی پیغام ہے جو میں نے دوران گفتگو کیا، کہ ہم دین کا پیغام لے کے آئے ہیں، دین کو تخت پہ لانے کے لیے آئے ہیں، ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر ہم نے قسم کھائی آگے آئے ہیں۔ کوئی ہماری دنیاوی لالچ نہیں ہے، ہم سب کو یہ بتاتے ہیں کہ دین اگر آگے آ جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم و فضل سے، اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے سارے ہماری جو ضروریات ہیں، نعمتیں ہماری دہلیز پہ ہمیں دستک دے کے ملیں گی۔ تو سب سے ایک گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیں، حق سچ کا ساتھ دیں، اور سب کو یہ کہیں گے کہ دوران الیکشن، اس کے بعد اور ابھی کسی کے خلاف بات نہ کریں، کسی پہ اٹیک نہ کریں، کسی کے خلاف باتیں نہ کریں، اپنا منشور، اپنا مقصد پیش کریں، اور ڈٹ کے اپنے مقصد پہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، اور جم کے ووٹ دیں، اور اپنے دل کی آواز پہ لبیک کہیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور تحریک لبیک کا ساتھ دیں، ہم یہی کہیں گے۔ اور اگر کسی کا کوئی اور نظریہ ہے تو وہ اپنے نظریے پہ کام رہے، لیکن دوسروں پہ ہٹ، تنقید یا اس کے خلاف باتیں کرنے سے، تاکہ بگاڑ نہ پیدا ہو، معاشرے میں افراتفری نہ ہو، کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کا دل ہماری وجہ سے دکھنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں میں سب کو بطور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ قربانی کے دن ہے، قربانی دینی پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے دن ہے، ثابت قدم رہنا ہوگا، جس طرح انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، بچے کو قربان کر دیا، کنبہ قبیلہ قربان کر دیا، جو رب کا حکم اس پہ لبیک وہ کہتے رہے تو اللہ نے خلیل بنا لیا۔ اس طرح ہم بھی اپنے رب کے حکم پہ، اپنے حبیب علیہ السلام کے تعلیمات پہ لبیک کہہ کر حاضر ہوں گے، چونکہ ہماری تاریخ لبیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے، بلکہ امید نہیں 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ دین اور دنیا ہمارے سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی سر، جی جناب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور اینڈ پر جیسے انہوں نے قربانی کے حوالے سے ذکر کیا، تو میں آپ سب سے یہی پیغام دینا چاہوں گا، ان کے توسط سے بھی اور اپنے پیج کے توسط سے بھی، کہ جہاں پہ آپ قربانی میں ساتھ جانور ذبح کر رہے ہیں، وہاں پر کوشش کریں کہ آپس کی نفرتیں، آپس کے دلوں کی میلیں وہ بھی ذبح کر دیں، تو تاکہ آنے والے جو الیکشن کے دن ہیں ان میں بھی ایک امن و امان رہے، اور آپ کی آنے والی زندگی میں بھی ایک سکون رہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کاشف احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد